اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ گزشتہ کل غزوہ بنو المصطلق اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی جو تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے براءت کا اعلان فرمایا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، تو ان میں ایک بات جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر حادثے کے اندر اچھائی کا پہلو نکالو۔ اگر اچھائی کا پہلو نکالو گے تو کبھی ٹینشن میں نہیں آؤ گے۔ جیسے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے اندر اچھائی کے بہت سارے پہلو سامنے آئے، جیسے تیمم کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، تیمم جیسی چیز امت کو ملی، پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی خیر کے پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ سے یہ کہا تھا کہ اس واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیشہ بغیر تحقیق کے ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے بات کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا نقصان کتنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تیسری چیز جو مجھے ابھی یاد آئی کہ بہت سے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے پیچھے پڑا ہے، وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، وہ ہم پر الزامات لگاتا ہے۔ اس طرح کی شکوے بہت سے لوگ کرتے ہیں، خواہ وہ دین کے کام سے جڑا ہو یا پھر وہ دنیا میں مشغول ہو، وہ یہ شکوے کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ دنیا نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن عورت کو نہیں چھوڑا تو دنیا ہمیں کیسے چھوڑے گی؟ جب اتنی پاک دامن عورت نبی کی بیوی ان کو نہیں چھوڑا تو دنیا ہمیں کیسے چھوڑے گی؟ اس لیے دنیا کیا کہہ رہی ہے، کون ہم پر کیا الزام لگا رہا ہے، کون ہمارے بارے میں کیا سازشیں کر رہا ہے، اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس سے باہر نکلے اور اپنا کام کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ مثال دی جاتی ہے نا کہ ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، تو کیا ہاتھی کی رفتار میں کوئی کمی آتی ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں آتی ہے نا۔ ہاتھی تو چلتے رہتا ہے، بلکہ بھونکنے والے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے پیر کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو ایسے ہی ہمیں چلتے رہنا ہے، بھونکنے والے بھونکیں گے، الزام لگانے والے لگائیں گے، جس کو جو کرنا ہو کرتا رہے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے کام کی رفتار میں کمی نہیں آنی چاہیے، بس کرنا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ اس کے سامنے والے صفحے پر ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری۔ اصل میں کل آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے ان لوگوں میں جن لوگوں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ یہ حضرت مصطح غریب تھے، پیسوں کے اعتبار سے کمزور تھے، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کچھ نہ کچھ احسان کیا کرتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا، تو انہوں نے خرچ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری
اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو فضل والے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شان ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اپنی غرض کی وجہ سے اپنے مفاد میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا کام روک لے۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اگر میں کسی پر خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا تھا، اس میں میری کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ اگر میں روک رہا ہوں تو اس کا مطلب میری غرض شامل ہے، میں اپنی غرض کی وجہ سے کام کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے کام میں کوئی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کرنا شروع کر دیا، لیکن اگلی آیت سنیے، قرآن کہہ رہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو وَلْيَصْفَحُوا، ایک ہے وَلْيَعْفُوا معاف کر دو، درگزر کر دو، اور ایک ہے وَلْيَصْفَحُوا۔ وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب ہوتا ہے ایسا معاف کر دو کہ دماغ میں بھی نہ رہے کہ میں نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ پیش آیا تھا، ایسا معاف کر دو، بالکل دماغ سے نکال دو کہ میرے ساتھ ان کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تم بھی اسے معاف کر دو۔ بولو بھائیو، کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی مغفرت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو کیا کریں گے ہم؟ معاف کر دے، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دے کہ اللہ میں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اللہ میں تو اس کا زیادہ محتاج ہوں، مجھے تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، فوراً معاف کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی زیادہ ضرورت ہے تو مجھے تو اس سے زیادہ بطریقہ اولا ضرورت ہوگی۔ اس لیے میں اگر کوئی میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ میں نے اسی مسجد میں ایک وقت آپ کو سنایا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زہر دیا گیا تھا، تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری موقع پر جب ان کو ایسا لگا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہے، اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی میری ایک درخواست قبول کرو، میری یہ جو چارپائی ہے نا وہ باہر کر دو، حجرے سے باہر کر دو، تاکہ میرے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ کا ذکر اس طرح کروں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان ایک درخواست آپ سے میری ہے، کیا ہے؟ آپ کو زہر کس نے دیا وہ بتلا دو، بس آپ بتلا دو ہمیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ یاد رکھو، اس کو محفوظ رکھو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہ مجرم نہیں ہے اور میں نے اس کو سزا دے دی تو مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ اگر مجھے جس پر شک ہے وہ مجرم نہیں ہے اور میں نے اس کو سزا دے دی تو مجھے اللہ کو یہاں جواب دینا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا، اگر واقعتاً وہ مجرم ہے تو اللہ رب العزت مجھ سے اچھی سزا دینے والا میں اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، چھوڑ دیا۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، زندگی بہتر بنانے کے لیے اس سے بہتر کوئی ملفوظ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھائی مجھے یقین ہے اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ کے حوالے معاف کر دیا، اللہ دیکھے گا، اللہ کو جو کرنا ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ میں خدا نہ بن جاؤں اور میں سزا دینے والا نہ بن جاؤں، میں معاف کر دوں۔ یہ زندگی گزارنے کے بہترین اصول قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اب اسی غزوے کے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ کیا نام ہے بھائی؟ سورۃ المنافقون۔ اب سورۃ المنافقون کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ اچھی طرح سنیے۔ اسی غزوے میں جب ایک کنویں پر مسلمان رکے ہیں تو کنویں پر پانی
جو ہے کھینچنے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، پانی لینے کے بارے میں یا جانوروں کو پانی پلانے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ کس کا جھگڑا ہو گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس کے درمیان اور ایک انصاری صحابی تھے ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مہاجرین میں سے تھے اور وہ انصار میں سے تھے، تو مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا کہ دیکھو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے مہاجرین کو پکارا، تو وہاں سے انصار کو پکارا۔ اب جب یہ جملے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قریب تھا، ظاہر سی بات ہے جب مہاجرین کو پکار رہے، انصار کو پکار رہے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی تو آقا نے فرمایا دعوها، چھوڑو اس کو، فإنها منتنہ، اس لیے کہ بدبودار جملے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ میں آیا نا؟ آج ہماری مدد کے اصول کیا ہے ہمارے یہاں کہ میرے خاندان کا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ حق پر نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مدد کی بنیاد حق پر ہونا ہے، مدد کی بنیاد خاندان ہونا نہیں ہے۔ خاندان ہونے کی یا خاندانی ہونے کی بنیاد پر میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ بہرحال صحابہ کرام کی شان دیکھیے، جیسے ہی آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ بالکل چپ ہو گئے، ٹھہر گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان کہ ایک جملے میں صحابہ کرام ٹھہر گئے، ورنہ کوئی ظالم اٹھ کر یہ کہے گا کہ یہ صحابہ کیسے تھے، اتنی محنت حضور نے کی اور ابھی بھی ان کے اندر عصبیت بھری ہوئی ہے، ابھی بھی ان کے اندر یہ خاندانیت بھری ہوئی ہے۔ تو آپ اس طرف دیکھیے کہ حضور کے ایک جملے پر صحابہ کرام ٹھہر گئے، یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ مولانا بیان میں 50 مرتبہ کہیں گے سود حرام ہے، لیکن نہیں، سود کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، اور پھر وہی شخص اٹھ کر صحابہ کرام پر کلام کرے گا۔ تو کیسا اپنا جائزہ لے کہ مولانا اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر کہہ رہے زنا حرام ہے، بد نظری گناہ ہے، علماء یہاں سے بیٹھ کر کہہ رہے، لیکن ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور صحابہ کرام کی شان دیکھیں، ایک جملے پر صحابہ کرام ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صحابہ کو بلایا، حضرت جہجہ کو اور حضرت سنان کو، دونوں کا نام میں نے آپ کے ساتھ، دونوں کو بلایا، دونوں سے معافی تلافی کروائی، کہا بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو کٹر منافق تھا، جس کی شرارت کل آپ کے سامنے آئی تھی، اس نے 2 جملے کہے۔ ایک جملہ تو یہ کہا کہ اور موٹا کرو اپنے کتوں کو، کیا بول رہا ہے وہ؟ سمنو کلابکم، اپنے کتوں کو اور موٹا کرو، کھلا پلا کر، تمہیں نے تو کھلایا ہے، یہ تو باہر کے تھے، تم نے کھلا کر موٹا کیا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ مہاجرین ذلیل لوگ ہیں، جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ وہاں ایک چھوٹے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو سمجھ میں آ گیا کہ اس بچے نے سن لیا ہے، تو بچہ ہمیں مذاق کر رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ تو پھر کیوں بولا؟ اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر بولتے کیوں ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ بول تو دیتے ہیں پھر ڈر لگتا ہے، تو کیوں پھر ایسا بولتا ہے کہ پھر بعد میں ڈر لگتا ہے؟ تو کہا میں مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مذاق ہے؟ تو ہمارے نبی کو ذلیل کہہ رہا ہے؟ کس کو ذلیل کہہ رہا ہے بھائی؟ صرف مہاجرین کو کہہ رہا تھا وہ، کس کو ذلیل کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی کو۔ تو ہمارے نبی کو ذلیل کہہ اور میں سنتا رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آقا اس نے ایسا جملہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، لیکن یہ جملہ سب کے لیے کہا تھا۔ تو حضور نے اس کو بلایا، کہا حضور نے بلایا، تحقیق کی، کہا تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قسمیں کھانے لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن کی سنو، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قسمیں کھا کر کہنے لگا ارے آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو میں کیسے یہ جملہ آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم پر اور دوسرے لوگوں نے کہا حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی بات پر اتنے بڑے آدمی کے خلاف ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیجیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ تو چل گیا تھا، لیکن ابھی انتظار کر رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بے چین تھا کہ آج میری بات کی تکذیب ہوئی، مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ پھر حضرت زید بن ارقم فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور وہی اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب میں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا اور کہا اللہ نے تیری بات کی تصدیق کی، یا غلام صدق اللہ حدیثک، اے بچے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کی ہے اور تو سچا ہے، وہ عبداللہ جھوٹا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتا چلا تو کہا حضور اجازت دیجئے گردن اڑاؤ۔ کیا کہہ رہے ایک ہی کام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی کہا حضرت، تو کہا دیکھو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن ابھی تو یہ معاملہ پورا ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے باپ سے کہا مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا، تو نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی معاف کر دو، لیکن پھر بھی ذلیل کر کے چھوڑا اور کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے گستاخی کرنے والا میرا باپ کیوں نہ ہو۔ بہرحال مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا وہ سنو۔ اصل اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا نا کہ ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ کیا کہہ رہے اللہ بولو بھائی؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ مومن، ہر مومن عزت والا ہے، کوئی مومن ذلیل نہیں ہے۔ اس لیے میں اگر کسی مومن کو ذلیل سمجھ رہا ہوں تو میں اس آیت کے روشنی میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کس کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ایمان والا بھائی وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ کبھی ذلیل اور حقیر نہیں ہوتا ہے، پیسوں کی بنیاد پر کوئی عزت والا نہیں ہوتا، عزت والا ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ تو بہرحال قرآن مجید نے یہ دو قصے غزوہ بنو المصطلق کے دونوں قصے قرآن مجید میں بیان کیے اور ہمارے لیے بہت بڑا پیغام چھوڑا، جو پیغام تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہ کون سے سن کی بات چل رہی ہے بھائی بولو؟ سن ہجری۔ اب سن ہجری 6 کے اندر ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن مجید نے 26ویں پارے میں بیان کیا ہے، سورہ فتح۔ نام سنا نا بھائی؟ بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہے۔ ابھی چاند ہوا تھا نا، چاند، تو لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا بھائی سورہ فتح پڑھو گے تو یہ یاد رکھیے، وہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، یہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جو فضیلت لوگوں کے درمیان میں بہت چلائی گئی تھی، نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں اور آقا سے ثابت شدہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اس سے بہت بڑا جو ہے نقصان ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے اگر ہم آگے میسج بھیجتے ہیں تو لکھ کر بھیجے کہ یہ فلاں بزرگ کا تجربہ والا عمل ہے، باقی یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بہرحال تو قرآن مجید نے اس واقعے کو جو سن ہجری 6 کے اندر پیش آیا اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کیا واقعہ ہوا بھائی؟ سن رہے ہیں نا؟ واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احرام میں ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حلق کروا رہا ہے، کوئی بال کتروا رہا ہے، یعنی عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کرام اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ خواب آقا نے دیکھا اور آقا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کے بعد پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا، اگر کوئی صحابی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، حضور اس کی تعبیر بیان کرتے۔ حضور نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب صحابہ کرام تو اتنے سالوں سے، ظاہر سی بات ہے ایک
خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا شوق، عمرے کا شوق اندر بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا کہا حضور چلے۔ حالانکہ خواب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسی سال جانا ہے، خواب میں اتنا بتایا گیا کہ جانا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، پورا کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ تو کیوں پورا نہیں ہوا آپ سمجھ میں آیا نا؟ کیوں کہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال جانا ہے، بس اتنا بتایا گیا تھا کہ عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے۔ جیسے ہی آقا کے ساتھ یہ جماعت نکلی، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد اتنی بڑی جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو مشرکین کو یقین تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ میں جانور ہے، ہدی کا جو جانور ہوتا ہے جو وہاں جا کر قربان کیا جاتا ہے حرم میں، وہ جانور ہے۔ جب جانور ہے تو یہ تو عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے۔ لیکن ناک کا مسئلہ تھا ان کے لیے کہ یار غزوہ خندق میں بھی ہم ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے، غزوہ خندق میں ہار گئے، ہر جگہ ہم نے شکست کھائی ہے، اب اگر ان کو آنے دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لیکن اس وقت کا جو قانون تھا، قانون کے مطابق دشمن کو بھی خانہ کعبہ کی زیارت سے نہیں روک سکتے تھے، یہ وہاں کا قانون تھا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف قانون، پبلک بولے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ناک کا مسئلہ۔ تو ان لوگوں نے ایک سازش بنائی، یہ سمجھو اچھی طرح، سازش یہ بنائی کہ ایک کام کرو، ایک چھوٹی جماعت بھیجو، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان جماعتوں پر جا کر یہ حملہ کریں، یعنی ان کو چھیڑے، اور چھیڑنے کے نتیجے میں جنگ وجود میں آئے۔ جب جنگ وجود میں آئے گی تو ہم پبلک سے یہ کہیں گے دیکھو یہ لڑنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہم ان کو مکہ آنے نہیں دیں گے۔ اس طرح انہوں نے جماعتیں بھیجنا شروع کیا۔ جب جماعتیں بھیجنا شروع کیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت آئی اور باقاعدہ ان کا مقصد تھا اس طرح کہ صحابہ کرام کو چھیڑے اور صحابہ کرام جنگ کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے پکڑ لیا ان کو، پھر بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بھائی ان کو چھوڑو، یہاں ان کے ساتھ ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوئی، ایک صحابی اس میں شہید ہوئے۔ یہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے کہ یار ہم لوگ تو چاہ رہے تھے تو جنگ ہو نہیں رہی ہے تو اب کیا کریں۔ تو اب ان لوگوں نے سفیر یعنی ایلچی بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام حلیس تھا، اس کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی ان کو بھیجا جو بہت بڑا شخص تھا تقریر کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے۔ عروہ بن مسعود الثقفی آیا، اس نے کہا کہ محمد واپس چلے جاؤ۔ حضور نے کہا دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیوں آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے لیکن تم واپس ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی واپس جا کر اس نے جو تقریر کی ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المختارات کے اندر اس کی اس تقریر کو نقل کیا ہے۔ اس نے جا کر کہا ہے کہ اے لوگو، میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و قیصرہ کو دیکھا ہے، اس کے محلات کو اور اس کی شان کو دیکھا ہے، لیکن میں آج محمد کی جو شان دیکھ کر آیا ہوں میں نے ایسی شان کسی کی نہیں دیکھی۔ کہا کیا شان دیکھ کر آیا ہو؟ کہا یہ شان دیکھ کر آیا ہو کہ محمد کے جو صحابہ ہیں یعنی جو فداکار ہیں، محمد وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، محمد اگر تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب مبارک اپنے جسم پر لگا دیتے ہیں۔ ایسی شان میں نے کسی کی نہیں دیکھی ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے تم کبھی جیت نہیں سکتے ہو، تم واپس چلے جاؤ اور اپنے مقصد کو چھوڑو اور ان کو آنے دو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تقریر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان تم جاؤ سفیر بن کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے ہیں۔ درمیان میں ایک واقعہ جو پیش آیا وہ سناؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے جو آئے ابان بن سعید، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے یا کوئی رشتے میں تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی ان کی لنگی ٹخنوں سے اوپر ہے۔ کہا عثمان جانتے ہو کس سے بات کرنے والے ہو؟ کہا کس سے؟ کہا سرداران قریش سے۔
قریش کے سرداروں سے بات کرنا ہے، اور وہ لوگ ایسے بندے سے بات نہیں کرتے جس کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، پائجامہ نیچے کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کا پائجامہ یہاں دیکھا ہے، اس لیے میں اس سے 1 انچ نیچے نہیں کر سکتا ہوں، ان کو بات کرنا ہے تو کرے ورنہ بات کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ کیا فخر تھا ان کو آقا کی سنت پر۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ اگر اچھے سے مال میں چلے گئے ہو نا تو ٹوپی جیب میں، اچھے سے مال میں چلے گئے پائجامہ تھوڑا سا نیچے، کیا شرم آ رہی ہے ہم کو؟ ٹوپی میں شرم آ رہی ہے ہم کو؟ کیا پائجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو ہمیں کوئی شرم آ رہی ہے؟ دنیا کو دکھانا ہے، دنیا ننگی ہو جائے لیکن ہم اسی شان کے ساتھ جئیں گے جس شان کے ساتھ جینا ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے، کسی بھی ماحول میں جائیں گے، لیکن کوئی سمجھوتا نہیں اس معاملے میں، سمجھوتا نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سفیر بن کر گئے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کچھ لوگوں کو روکا، پکڑ لیا، تو ان لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ لیا اور وہاں روک دیا، اور بات یہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی قانون سفیر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ عثمان سفیر بن کر گئے، اس لیے ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے کہا مجھ سے بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس بیعت کا تذکرہ کیا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، لیکن کہاں بیعت کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ جو درخت ہے یہ مکہ مکرمہ سے قریب ہے اور مدینہ منورہ سے دور ہے۔ قرآن صحابہ کرام کا مقام بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کا مقام اور ان کی جرأت اور ایمانی غیرت دیکھیے کہ 1400 صحابہ ہیں، یعنی چھوٹی سی اور تھوڑی سی تعداد ہے، وطن سے دور ہے، دشمن کے وطن سے قریب ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیعت ہو رہی ہے مر میٹنے کی کہ مر جائیں گے لیکن اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام پر کوئی بکواس کرے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اتنا تو بولو۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان تو دیکھیے کہ اپنے وطن سے دور اور دشمن کے وطن سے قریب اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دشمن کو جب پتا چلا کہ انہوں نے تو موت پر بیعت کی ہے تو پھر دشمن نے کہا بھائی ان کو چھوڑو جلدی یہاں سے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہے سمجھ میں آیا۔ تو یہ سمجھ میں آیا ان کو، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب معاملہ یہ بڑھا کہ انہوں نے آخری درجے میں ایک شخص کو بھیجا جن کا نام تھا سہیل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتا ہوا دیکھا تو کہا ان کا نام سہیل ہے، اللہ معاملہ آسان کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو معاملہ فرمایا کہ جو شرائط انہوں نے رکھی اور ان شرائط پر صلح ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ کل یہ آخری مجلس ہوگی، اس لیے آپ لوگ شرکت فرمائیں۔ 1-2 مسئلے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک مسئلہ جو روزے سے متعلق ہے، اور ایک بھائی نے شاید یہیں پر پوچھا کہ دانت میں پھنسی ہوئی کوئی چیز انسان زبان سے نکال کر نگل لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو ظاہر سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ چنے کی مقدار سے چھوٹی دی چیز، ظاہر سی بات ہے وہ چنے کی مقدار سے چھوٹی ہی ہوتی ہے، اگر اس کو نگل لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر وہ چیز چنے کے برابر تھی یا چنے سے بڑی تھی اور اس کو نگل لیا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ، باہر کی چیز اگر اس نے اندر لی ہے تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے باہر کی چیز کا یہ مسئلہ نہیں ہے، زبان میں پھنسی ہوئی چیز کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق